لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے پیغمبر، تمام انسانوں کے رہبر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے صحیح بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے صحیح بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرض والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرض والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرض پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرض پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. حضرات محترم، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا. پورا قرآن نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نازل فرما دیا اور آخر میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا. ہمارے نبی کو خدا تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا ہے اور ہمارے بیچ رحمت بنا کر بھیج دیا. حضرات محترم، جب نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنے نبوت کا اعلان کریں. چنانچہ آپ نے تمام مکہ والوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور لوگوں سے دریافت کی کہ اے مکہ والوں بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں. تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ ہمارے بیچ سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ سچے ہیں. پھر پوچھا اے لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم اس بات کا یقین کرو گے؟
وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرت محترم حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ دنیا میں موجودہ دوسری چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ انسان تو انسان، جانور پر بھی رحمت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اچانک لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اونٹ کا مالک پریشان ہوا کہ اچانک میرے اونٹ کو کیا ہو گیا۔ اونٹ کا مالک اور مدینے کے لوگ خود بے بس ہو گئے، ایک اونٹ کو نہ پکڑ سکے نہ بس میں کر سکے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے گزرنا ہوا تو وہ اونٹ آگ کے قریب آیا اور اپنا سر نبی کے قدموں میں ڈال کر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا، تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا، تم اس کمزور جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو بھی کم دیتے ہو۔ اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا، اونٹ چپ چاپ مالک کے ساتھ جانے لگا۔ پھر نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے جانور کے متعلق قانون بنایا، کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا دیا کرو، اس کی طاقت سے زیادہ ہرگز کام نہ لیا کرو۔ حضرات، یہی ہمارے اسلام دھرم کی افضلیت ہے اور پیارے آقا و مولا حضور سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہی کہ انسان تو انسان، جانور پر بھی رحمت فرما رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیاشار ہوں گے ساتھ یہ کوثر کو چھوڑ کر، پیاشار ہوں گے ساتھ یہ کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنے بلند ہو گئے ہیں مٹی کے آدمی، کتنے بلند ہو گئے ہیں مٹی کے آدمی، رشتے رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتے رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اسی رحمت للعالمین آقا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور سیدنا عالم شفیع المدد نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظیم وبلغنا رسوله الکریم۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر بیان کرنے سے پہلے مناسب کہ آپ اور ہم مل کر سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، شہنشاہ حسن و جمال، مالک اوصاف باکمال، یعنی سید ابرار، ہماری و ساری کائنات کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ابھی میں جس آیت میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب کہہ دیجئے کہ علم والے و بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب علم نہیں ہو تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہو تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیابان میں شجر نہیں ہو تو پھل کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی کہیں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اجالا اور اندھیرا کہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا۔ علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے۔ علم سے انسان تہذیب والا بن جاتا ہے۔ علم سے انسان بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے۔ علم سے انسان ماں باپ کو مرتبہ پہچانتا ہے۔ انسان علم سے استاد کو مرتبہ پہچانتا ہے۔ انسان علم سے ہی بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے۔ انسان علم سے ہی باادب ہوتا ہے۔ انسان علم سے ہی بھلے اور برے فرق پیدا کرتا ہے۔ انسان علم سے ہی حلال اور حرام میں فرق پیدا کرتا ہے۔ انسان علم سے ہی معزز ہوتا ہے۔ انسان علم سے ہی مدبر ہوتا ہے۔ انسان علم سے ہی مفکر ہوتا ہے۔ انسان نالج سے انٹیلیجنٹ کہلاتا ہے۔ انسان علم سے ہی ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ انسان علم سے ہی محدث کہلاتا ہے، مفتی بنتا ہے، شریعت کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ علم سے ہی بندہ حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علام العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے چلے میں آپ کو علم کی فضیلت کتنی ہے بتاتا چلوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی البابها۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کیجئے تو بات چلے گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں سونے چاندی کا شہر ہوں۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں خزانے کا شہر ہوں، بلکہ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے چلے میں آپ کو حضرت علی کی علم کی جھلک دکھاتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت علی کو روم کے بادشاہ کے بھیجا۔ جب آپ دربار میں پہنچے بہت سارے راہب اور پادری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بولا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے، میں نبی آخر الزمان کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے اور میرے رسول سچے رسول ہے۔ یہ سن کر اس راہب نے کہا میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے۔ حضرت علی نے کہا جو چاہے پوچھ لو۔ اس راہب نے کہا وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹواں نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کا نواں نہیں، وہ نو کیا ہے جس کا دسواں نہیں، وہ دس کیا ہے جس کا گیارہواں نہیں، وہ گیارہ کیا ہے جس کا بارہواں نہیں، اور وہ بارہ کیا ہے اس کا تیرہواں نہیں۔ یہ سن کر باب العلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں، دن رات دو ہے تیسری نہیں، طلاق تین ہے چوتھی نہیں، عناصر چار ہے پانچویں نہیں، حواس پانچ ہے چھٹویں نہیں، اطراف چھ ہے ساتواں نہیں، سمندر سات ہے آٹھواں نہیں، جنت کے آٹھ دروازے نواں نہیں، اور جہنم کے 9 طبقے 10واں نہیں، اور حج کے 10 دن ہے 11 نہیں، اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی 12 نہیں، اور محمد رسول اللہ 12 عرف 13 نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ علم کی فضیلت کتنی ہے کہ عالم دین جس قلم سے لکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے آپ غور سے سنیں۔ کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون علماء کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزندار ہوگی، اس لیے کہ شہید اپنی جان کو خدا کی راہ میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن عالم دین کی قلم کی سیاہی قیامت تک خالی مسلمانوں کے لیے بس راہ ہے۔ عالم دین کی قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو مشکوٰ صحیح جیسی مقدس حدیث کی کتاب وجود میں آتی ہے۔ عالم دین کی قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیر کا وجود ہوتا ہے۔ عالم دین کی قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ عالم دین کی قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو ہم سننے کو کنز ایمان کا تحفہ ملتا ہے۔ عالم دین کی قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے فتاوی رضویہ ملتا ہے، مسلمانوں کے لیے بس راہ ہے۔ عالم دین کی قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کی قلم کی سیاہی شہیدوں کی خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم من المهد الى اللحد۔ حضور نے ارشاد فرمایا علم دین سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ بہت خوب۔ معزز سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ عالم دین کی قلم کی سیاہی کی فضیلت کتنی ہے۔
मेरा आका भी प्यारे दीवान हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी राह पर निकलता है उसको पहला इनाम क्या मिलता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स को पहला इनाम ये मिलता है, अल्लाह ताला उसकी जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। यानी इल्म की बरकत से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता इजी कर देता है। दूसरा इनाम उस शख्स के लिए ये है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। मुआज़्ज़ज़ सामईन, आप गौर कीजिए, पता चलेगा कि जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है उसका मकान क्या होगा। उस शख्स का मकान ये है कि फरिश्तों का प्रोटोकॉल होता है। तीसरा इनाम उस शख्स के लिए ये है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, समुद्र की मछलियां मग़फ़िरत की दुआ करती है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो पता चलेगा कि हर एक शख्स मग़फ़िरत चाहता है और लोगों से दुआ के लिए कहता है कि हमारी बख्शिश की दुआ करें। लेकिन यहाँ आप देखेंगे इल्म दीन हासिल करने वाले का मकान क्या है? इल्म दीन हासिल करने वाले का मकान ये है, समुद्र की मछलियां तक मग़फ़िरत की दुआ करती है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो पता चलेगा अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी सारी मखलूक पैदा फरमाई है जिसको इंसान सोच नहीं सकता, गिन नहीं सकता। समुद्र में मछलियां कितनी है इंसान ख्याल तक नहीं लगा सकता। यही अल्लाह ताला की मखलूकात इल्म दीन हासिल करने के जो शख्स निकलता है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। चौथा इनाम उस शख्स के लिए है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, आलिम की फज़ीलत आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात की चांद की फज़ीलत सितारों पर है। अल्लाहु अकबर। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। देखा आपने कि इल्म की फज़ीलत कितनी है, इल्म की बरकत कितनी है, क़यामत में भी, दुनिया में भी और क़यामत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। देखा आपने कि इल्म की फज़ीलत कितनी है, इल्म की बरकत कितनी है। इसीलिए तो शायर कहता है, जब इल्म नहीं हो तो अमल क्या होगा, जब इल्म नहीं हो तो अमल क्या होगा। जिस बयाबां में शजर नहीं हो तो फल क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभा में हज़रात देखिए, इस तरीके से महफिल खराब ना करें। है चाहिए अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुन नबियुल करीम। चमनिस्ताने रज़वी के महकते फूलों, शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के फ़िदाओं, गरीब नवाज के अक़ीदतमंदों, आइए सबसे पहले सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका सैयद अबरार, शहंशाह ज़िलवक़ार, कायनात के अव्वलीन फ़स्ल बहार, रहबर आज़म, कायद आज़म, नय्यर आज़म जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मोहतरम सामईन हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, यानी कि ऐ मुसलमानों, नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वाले के साथ रुकू करो, यानी कि जमाअत के साथ नमाज पढ़ो। बिरादराने मिल्लत, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान को कुर्ब इलाही हासिल होता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सुरूर है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए हैं। आज मुसलमानों को नमाज के लिए फुर्सत नहीं। आज मुसलमान दुनियावी कारोबार में मुनाफ है। लोग नमाज न पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ दुनिया तुम्हारा कोई बहाना कारगर ना होगा। कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? मुसलमानों,
اللہ کے ہاں دنیا کی دولت کام نہ آئے گی، دوست و احباب کام نہ آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی محبت ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے دنیا میں رہ کر رسول سے محبت کی ہوگی تو قیامت کے دن کام آنے والی ہے، اور اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وقت پر اچھی طرح وضو کرے، پھر خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وقت پر اچھی طرح وضو کرے، پھر ظہر کی نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ گناہ جو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ پھر سے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری حدیث مبارک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہر کوئی دربار الہی میں پیش ہونا چاہتا ہے، اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر فریاد کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے جائیں اور کیسے فریاد کریں؟ مسلمانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی دربار الہی میں پیش ہونا چاہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نماز میں کھڑا ہونا دربار خداوندی میں کھڑا ہونا ہے، اور نماز کے بعد فریاد کرنا دربار الہی میں فریاد کرنا ہے، اور اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو نماز کے بعد اخلاص سے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نماز کو معراج مومن کیوں کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتیں زمین پر فرض کی ہے، اور نماز معراج کی رات عرش اعلیٰ پر فرض ہوئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مومنوں، جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہے اور وہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 5 بار غسل کرے تو بھلا اس کے بدن پر میل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، تو اسی طرح اگر کوئی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کے گناہ باقی کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دن میں 5 بار غسل کرتے ہیں تو ہمارے بدن پر میل باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والے پر پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کی کتنی برکت ہے۔ دراصل نماز کی کتنی برکت ہے یہ اس واقعہ سے واضح ہو جائے گی۔ دراصل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار ایک ڈاکو کے گروہ نے ایک امیر آدمی کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے دیوار توڑی اور گھر میں گھس گئے۔ اتفاقاً گھر والے کی آنکھ کھل گئی، اس نے چلانا شروع کر دیا، اہل محلہ جاگ گیا۔
ڈاکوؤں نے راہ فرار اختیار کر لیا، لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگے، ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اچانک ڈاکوؤں کو راستے میں ایک مسجد نظر آئی، انہیں کچھ تو نہ سوجا، فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور نمازیوں جیسی صورت بنا کر بیٹھ گئے۔ کوئی قیام کی حالت میں کھڑا ہو گیا تو کوئی سجدہ یا پھر رکوع کی حالت میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکو کو پیچھا کرتے ہوئے لوگ بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز میں مصروف ہیں اور ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں، تو لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے چور تو کہیں نکل گئے۔ پھر لوگ واپس تشریف لے گئے۔ پھر ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، آج ہم نماز کی صورت اختیار کرنے کی وجہ سے بچ گئے، نہیں تو ہم پکڑے جاتے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ صرف نماز کی صورت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا۔ اگر ہم درست طور پر نماز کو اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے گناہوں سے بھی بچا لے گا۔ مسلمانوں، پھر ڈاکو نے اپنے دل سے توبہ کر لی اور کہنے لگا، اے میرے ساتھیوں، میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی گناہوں بھری زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ڈاکو کے ساتھی بھی کہنے لگے، جب آپ ہی توبہ کر گئے تو پھر ہم بھی آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دل سے توبہ کر لی اور متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ مسلمانوں، اس واقعہ سے نماز کی برکت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو کب ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ہمیں گناہ گار بندوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیوں نفرت کرے جب وہ رب کائنات جو دونوں جہان کا مالک ہے وہ اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے گناہ خطا کار بندوں کو معافی مانگنے پر رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، تو ہم تو پھر اس خدا کے حقیر سے بندے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے گناہ گاروں کی گناہوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور کیا ہم اس کے بندے ہونے کا اتنا بھی فرض ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خطا کو درگزر کر سکیں؟ اسی لیے ہمیں مسلمان بھائی کی خطا کو درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک بھی وقت کی نماز ترک نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، پڑھو نماز اب بھی وقت ہے، کر لو تلاوت قرآن اب بھی وقت ہے۔ پڑھو نماز اب بھی وقت ہے، کر لو تلاوت قرآن اب بھی وقت ہے۔ مانگ لو معافی اب بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بیان کرنے میں لفظاً ساون قصداً کوئی بھی غلطی رہ گئی ہو اسے معاف عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکش پناہ میں عقیدت درود شریف پیش کرے پڑے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ یہاں اپنے پیارے نبی جناب محمد
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने के लिए आए हैं, उनकी बात और उनका जिक्र पाक करने बैठे हैं। और क्यों ना करे, रब्बे कायनात ने पूरा कुरान अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल फरमा दिया। जब हम खुदा की मुक़द्दस किताब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो पता चलता है कि कुरान में कहीं नबी की रिसालत के तज़किरे, तो कहीं नबूवत के तज़किरे, तो कहीं मुस्तफ़ा की रिफ़त के तज़किरे, तो कहीं उनकी अज़मत के चर्चे, तो कहीं उनकी यादों की बात, तो कहीं उनकी जान इशारों की बात, तो कहीं ज़मान की बातें, तो कहीं कमाल की बातें, कहीं इफ़आल की बातें, तो कहीं अहवाल की बातें, कहीं मुज़म्मिल कहता है, तो कहीं मुदस्सिर कहता है, तो कहीं यासीन अलकर पूरा कुरान अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान में नाज़िल है। इसीलिए तो शायर कहता है कि निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, के निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही याशी वही कहा। खुदाए तबारक ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है प्यारे मोहब्बतों का तकाजा तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है कि तू हमें चाहता रहे, हम तुझे चाहते रहे, तू हमसे प्यार करता रहे, हम तुमसे प्यार करते रहे, तू हमारी तारीफ कर, हम तेरी तारीफ करें, तू हमसे मांग, हम तुझे अता करें, तू हमारी हम्द बयान कर, हम तेरी नेमतें बयान करेंगे। ऐ हबीब तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हमारी खुदाई के डंके बजाता रहे, हम मोहम्मदुर रसूल अल्लाह कहकर तेरी मुस्तफाई के डंके बजाते रहेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ 2 मिसालें बयान करके तकरीर खत्म कर दूंगी, इस उम्मीद के साथ आप मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। ईमान की बुनियाद कलमा जिसको हम सभी लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब जरा उस पर गौर कीजिए, अगर कोई शख्स सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे और मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ना कहे तो वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं। मालूम हुआ जिस तरह कलमे के बगैर ईमान नामुकम्मल। थोड़ा और आगे चलिए, अजान पे गौर कीजिए। अगर किसी ने अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहा लेकिन नबी का नाम नहीं लिया तो क्या अज़ान मुकम्मल होगी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह किसी ने पाक साफ होकर मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़ा हुआ, नियत किया, सना पढ़ी, ताऊस तस्मिया पढ़ लिया, फातिहा इखलास भी पढ़ ली, रुकू भी किया, सजदा भी किया, मगर तशहुद छोड़ दिया तो क्या नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, अभी नहीं। आखिर क्यों नहीं? इसलिए कि पहले वो रुकू किया, सजदा किया, कुरान पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पर सलाम नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, नमाज में उनका नाम नहीं लिया। मालूम हुआ खुदा की इबादत नबी के जिक्र के बगैर काबिल नहीं। तो पता चल गया कि जहाँ जहाँ खुदा का जिक्र है वहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र है। बेशक सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने भी फरमाया, ए महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र। कलमे में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, अजान में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, जनाजे में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, कब्र में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, हश्र में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। ए हबीबुल्ला, ए महबूब जहाँ मेरी खुदाई का तज़किरा होता है वहाँ तेरी मुस्तफ़ाई का तज़किरा है। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। सुभान अल्लाह। जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। हज़रात मोहतरम, अब आप अपनी इस बहन को इजाज़त दीजिए और अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।
अस्सलामु अलैकुम वल्हम्दुलिल्लाहि व बरकातुहू। महफिल में तशरीफ लाए असातिज़ात हजरात, अजीज भाइयों और पर्दा नशीद माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन किराम, आए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम सबके मरकज़े अकीदत गुंबने खजरा में आराम फरमाने वाले मेरे आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अबू जहल की बंद मुट्ठी में बेजान कंगरों से कलमा पढ़ाने वाले मेरे आका, हम बेकसों के कस, हम बेबसों के बस, जनाबे आमिना के प्यारे, हुजूर अब्दुल्ला के दुलारे, दाई हलीमा के आंखों के तारे, वो आका जिनकी बारगाह में अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, वो आका जिनकी बारगाह में उमर फारूक आए तो अदालत के ताजदार बन गए, वो आका जिनकी बारगाह में उस्मान गनी आए तो सखावत के ताजदार बन गए, वो आका जिनकी बारगाह में मौला अली आए तो सुजाअत के ताजदार बन गए, सुभान अल्लाह। वो आका जिनकी बारगाह में इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो शहादत के ताजदार बन गए, वो आका जिनकी बारगाह में गौसे पाक आए तो करामत के ताजदार बन गए, वो आका जिनकी बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज आए तो विलायत के ताजदार बन गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी बारगाह हाशमी में अपनी गुलामी का सबूत पेश करे और झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, यानी ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। सामईन किराम, दुनिया में आपको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, उनमें कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि आप हमसे अपना रिश्ता जोड़ लो, हम आपको मशहूर कर देंगे, हम आपके चर्चे को लोगों में आम कर देंगे, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी को मशहूर नहीं कर सकता, कोई किसी के चर्चे को आम नहीं कर सकता, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी खित्ते में चले जाओ, वहाँ आपको मेरे मुस्तफा का जिक्र होता हुआ नजर आएगा, मेरे मुस्तफा का चर्चा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा का जिक्र किसी दुनिया वाले ने नहीं बल्कि खुद खालिके कायनात रब्बे दो आलम मेरे मौला ने बुलंद किया है। और जिस जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे, भला उस जिक्र को, उस नाम को कोई कैसे मिटा सकता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मुस्तफा का जिक्र ज़बूर की सफ़हात में है, मुस्तफा का जिक्र इंजिल के पारों में है, मुस्तफा का जिक्र कुरान में है, मुस्तफा का जिक्र आसमान में है, मुस्तफा का जिक्र जमीन में है, मुस्तफा का जिक्र सूरज में है, मुस्तफा का
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کریں. انشاءاللہ ہمیں اس نام سے خوب خوب برکتیں حاصل ہوگی. سامعین کرام، آئے میں آپ کو ذکر مصطفیٰ کی کچھ برکتوں کے بارے میں بتاؤں. جیسے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اسی طرح ایک جگہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجائی گئی اور کہا گیا کہ جو بھی اس محفل میں آئے گا اس کے لیے ایک خوشخبری ہے. محفل کے اسٹیج پر ایک باکس رکھا گیا اور کہا گیا کہ جو بھی اس محفل میں آیا ہوا ہے وہ اپنا اپنا نام لکھ کر ایک چٹھی میں لکھ کر اس باکس میں ڈال دے. جب محفل ختم ہوگی تو باکس کو ہلا کر اس میں سے ایک چٹھی نکالی جائے گی. اس چٹھی میں جس کسی کا نام نکل آئے گا اسے مدینہ شریف کا ٹکٹ فری میں دیا جائے گا. اعلان سن کر لوگ محبت سے محفل میں دوڑے چلے آئے اور آدمیوں اور عورتوں نے بھی اپنا اپنا نام لکھ کر اس باکس میں ڈال دیا. جب محفل ختم ہوئی تو باکس کو ہلا کر اس میں سے ایک چٹھی نکالی گئی. اس چٹھی میں ایک عورت کا نام لکھا ہوا تھا. اس عورت کا نام مائک پر زور سے بولا گیا کہ فلاں عورت جہاں کہیں ہو آگے آ جائے، آپ کا نام نکلا ہے، مبارک ہو، آپ کو ہماری اور سے مدینہ شریف کا ٹکٹ دیا جائے گا. لیکن محفل میں سناٹا تھا، کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. دوبارہ 3 بار آواز لگانے پر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بھائی اب جس عورت کا نام لے رہے ہیں وہ میری بیوی ہے. وہ محفل میں آئی تو تھی لیکن ابھی کسی حاجت کی وجہ سے گھر گئی ہے. آپ مجھے تھوڑا وقت دے، میں ابھی اسے بلا کر لے آتا ہوں. یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسا نہیں چلتا، ٹکٹ اسی کو ملنا چاہیے جو محفل میں حاضر ہو. وہ شخص بار بار کہتا رہا، بھائی میری بیوی محفل میں آئی تو تھی، ابھی گئی ہے، آپ مجھے اجازت دے، میں ابھی اسے بلا کر لے آتا ہوں. لیکن کسی نے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور سب کہنے لگے کہ دوبارہ باکس کو ہلا کر اس میں سے چٹھی نکالی جائے. چنانچہ اب دوبارہ باکس کو ہلا کر اس میں سے چٹھی نکالی جاتی ہے تو لوگوں نے کیا دیکھا، اس بار کسی عورت کا نہیں بلکہ اسی آدمی کا نام تھا جس کی بیوی کا نام پہلے نکلا تھا. اب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو سب لوگوں نے جمع ہو کر اس آدمی سے پوچھا، اے بھائی یہ تو بتا، ایسا کون سا عمل کرتا ہے، ایسی کون سی نیکی کرتا ہے کہ دوبارہ بھی آپ کے گھر کا نام نکل آیا. ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ خود آپ کو مدینہ بلانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس آدمی نے سب لوگوں سے کہا، اے میرے بھائیوں، بات دراصل ایسی ہے کہ میرے گھر میں ایک مدینہ شریف کی تصویر ہے. میں اور میری بیوی روزانہ اس تصویر کے سامنے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے رہتے ہیں کہ ہم کب اس پاک دیار پر جائیں گے. ایک روز ہمارے بچوں نے ہمیں مدینے کے لیے تڑپتا ہوا دیکھ لیا اور کہنے لگے، ابا امی آپ پریشان نہ ہو، آقا آپ کو ضرور مدینہ بلائیں گے. ہم دونوں خوب محنت کر کے پیسہ جمع کریں گے اور آپ دونوں کو مدینہ شریف بھیجیں گے. اس آدمی نے کہا، اے لوگوں، اس روز سے ہم نے 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر 1 وقت کا کھانا کھا کر گزارا کر رہے ہیں اور باقی پیسہ مدینہ شریف جانے کے لیے جمع کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں پیسہ جمع کرتے کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے، اور آج ہم نے خوب دعائیں کی، خوب ذکر مصطفیٰ کی اور اس امید سے محفل میں چلے آئے کہ حضور ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کریں گے. اور یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، آقا کی رحمت کا صدقہ ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج میں اور میری بیوی ہم دونوں مدینہ شریف میں حاضری دینے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سامعین کرام، دیکھا آپ نے، اگر کوئی شخص سچے دل سے مصطفیٰ کا ذکر کرے، انہیں یاد کرے، حضور کا نام لے تو حضور کا کرم ضرور ہوتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور نہیں ہے ساجو سفر پاس جن غلاموں کے، اور نہیں ہے ساجو سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پر بلانا حضور جانتے ہیں، انہیں بھی در پر بلانا حضور جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں خوب خوب ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سچا عاشق رسول
بنائے۔ حضور کی میلاد کے صدقے میں مولا ہمیں مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کے اندر پہلا نمبر ہے مسکان عمران گھاچی۔